قریب قریب آ جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہی جا چکی ہے کہ رمضان کا سب سے بڑا عمل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل تو دیکھیے، جس اللہ نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر مخصوص عبادت تراویح اور روزے کو رکھا، اور اس کے ضمن میں بہت ساری عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. لیکن انسان جب عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت سے روکنے والی دو قوتیں اور دو طاقتیں اس کے سامنے آتی ہیں. پہلی طاقت ہے باہری اور دوسری طاقت ہے اندر کی. باہر کی طاقت وہ شیطان ہے اور اندر کی طاقت وہ انسان کا نفس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اسی کرم اور مہربانی کی وجہ سے عبادت میں یہ دونوں چیزیں رکاوٹ اور مانع نہ بنے، عبادت سے بندوں کو روکنے والی نہ بنے. اس لیے رمضان کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر دیا. اب ایک طاقت باقی رہی جو انسان کے اندر ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں. اس طاقت کا مقابلہ کرنا ہے. اس طاقت کے مقابلے کے لیے اللہ نے تو عبادت بھی ایسی رکھی. پہلی عبادت رکھی تراویح اور دوسری عبادت رکھی روزہ. ان دو عبادتوں کے ذریعے سے نفس کس طرح کچلتا ہے؟ شیطان اور نفس اللہ کے کلام سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں. جب تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں ائمہ تراویح ہمیں قرآن سناتے ہیں. میرے بھائی، آج کل ہم تراویح تو پڑھتے چلے آئے، لیکن تراویح میں ائمہ تراویح ہمیں جو قرآن سنا رہے ہیں، اگر دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم ان کی تلاوت کو سنیں تو یقیناً تلاوت کے سننے کی وجہ سے ہمارے اندر جو نفس ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، یہ نفس گھلنے لگتا ہے، پگھلنے لگتا ہے، یہ نفس جلنے لگتا ہے، یہ نفس کمزور پڑتا ہے. علماء نے اس کی مثال بھی اچھی دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ کھانا پکانے کے لیے دیگ ہوتی ہے، دیگ میں روزانہ پکایا جاتا ہے، لیکن جب پکانے کا سلسلہ بند ہوتا ہے تو اس کو دھو کر رکھ دیا جاتا ہے. پھر سال بھر اس کے اندر کچھ پکایا نہیں جاتا. جب دوسرا سال آتا ہے اس میں پکانا ہوتا ہے تو پکانے سے پہلے اس کی کلئی کی جاتی ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اس پر کچرا لگ جاتا ہے، میل لگ جاتا ہے. تو کلئی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کلئی کرنے والا پہلے اس کو آگ پر خوب دباتا ہے، اور جب یہ دیگ آگ پر خوب اچھی طرح دب جاتی ہے تب جا کر اس پر وہ لگاتا ہے. کلائی کے لیے جو چیز لگائی جاتی ہے، جو مادہ لگایا جاتا ہے وہ لگاتا ہے. اس لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے آگ سے اس توے کو یا آگ سے اس دیگ کو بہت زیادہ گرم کیا، گرم کرنے کی وجہ سے میل کچیل بالکل ختم ہو گیا. اب اس کے اندر جو کمی تھی وہ چلن کو لگا کر وہ اس کے اوپر ملائم چیز کو لگا کر اس کو کر لیں کیا تو وہ روشن ہو گیا.
انسان کا نفس بھی ایسا ہی ہے، 11 مہینے گناہ کر کر کے اس کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، اس کے اوپر کاٹ لگ گیا ہے۔ اس کاٹ کی صفائی کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے 2 عبادتیں دی گئی، ایک بطور سنت کے تراویح اور دوسری بطور فرض کے روزہ۔ جب آدمی تراویح میں قرآن کریم کو دھیان سے سنے گا تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اس کے دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے اور اس کا جو نفس ہے وہ نفس پگھلتا ہے، جس کی وجہ سے زنگ دل سے دور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روزہ رکھتا ہے، تو روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعضاء بظاہر کمزور ہوتے ہیں، لیکن جہاں سارے اعضاء کمزور ہوتے ہیں وہاں اس کا نفس بے انتہا کمزور ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آدمی گناہ کب کرتا ہے؟ آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی کا جیب بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو گناہ کی سوچتی ہے، لیکن اگر جیب بھی خالی ہے اور پیٹ بھی خالی ہے تو گناہ کی اس کو سوچتی نہیں۔ کیوں؟ جب اس کا پیٹ خالی ہے، آپ اگر اس کو کہا جائے کہ چلو بھائی ہمیں سنیما دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، آپ اس کو کہو کہ چلو زنا کرنا ہے، آپ اس کو کہو کہ شراب پینا ہے، تو کہتے ہیں شراب پینے میں کیا مزہ آئے گا، زنا میں کیا مزہ آئے گا، چوری کرنے میں کیا مزہ آئے گا، میرا تو پیٹ خالی ہے، مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہے کہ جب تک پیٹ کو کھانا نہیں ملے گا میں صحیح طور پر کوئی کام انجام نہیں دے سکوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آدمی بھوکا رہتا ہے، بظاہر اس سے اس کا سارا جسم کمزور ہوتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ نفس کمزور ہوا تو پہلی وہ طاقت جو شیطان کی اللہ نے اس کو قید کر دیا ہے، اور دوسری یہ طاقت جس کو تراویح کے ذریعے سے اور تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کے سننے سے اور روزہ رکھنے سے وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ جب 2 رکاوٹ تھی وہ دونوں رکاوٹ ختم ہو گئی، اب آدمی کو آگے بڑھنا آسان ہو گیا۔ آدمی ایک راستہ ہے وہاں سے گاڑی لے کر جا رہا ہے، لیکن راستے پر دیکھ رہا ہے کہ کرسی رکھی ہوئی ہے، ٹیبل رکھا ہوا ہے، درخت ہے اور پتھروں کا ڈھیر ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو اگر راستہ پکا نہیں کچا ہے لیکن صاف ہے تو اس کے لیے گاڑی چلانا آسان ہے، اور اگر راستہ کچا نہیں پکا ہو لیکن پکا ہونے کے بعد اس کے اوپر بہت ساری چیزیں پڑی ہو تو راستے پر گاڑی چلانا مشکل ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ جو 2 چیزیں انسان کو بھلائیوں سے روکنے والی ہیں، اللہ کی فرمانبرداری سے اور نیکی سے روکنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا علاج کر دیا کہ شیطان کو قید کر دیا اور نفس کو اس طرح کمزور کر دیا اور کچل دیا۔ پھر اس کے بعد غیرت کی بات ہو دیکھی، راستہ صاف کر دیا کہ آپ گاڑی اچھی طرح چلا سکتے ہیں، خوب نیک عمل کر سکتے ہیں، اور نیک عمل کر اجر و ثواب کو بڑھا دیا کہ آپ نے نفل کام کیا تو نیکی آپ کو فرض کے برابر، اور فرض کام کیا تو 70 فرض کے برابر۔ یعنی ایسا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ دے رہے ہیں کہ آدمی کو ڈر کرے، بلکہ رمضان کا مہینہ تو حقیقت میں ہے ہی ایسا۔ رمضان کے مہینے کی مثال بعض بزرگوں نے بہت اچھی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس طرح سمجھیے، مثلا ہماری بستی میں ایک نیک صالح آدمی ہے، اور اس نیک صالح آدمی کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بستی میں ہمارے حقیقی بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے قریبی اور دور کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے، وہ ہماری بستی کے رہنے والے ہمارے دوست احباب موجود ہیں، اور حیرت ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ بیچارے غریب ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کروں۔ تو اس نے سوچا کہ بھلائی کا معاملہ کروں تو ایک شکل تو یہ تھی کہ کچھ نہ کرتے اور سب کو 10-10, 20-20 ہزار روپے دے دیتے، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ان پر احسان ہوگا، حالانکہ میں احسان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن احسان اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ احسان کی شکل باقی نہ رہے، وہ تھوڑا بہت کچھ کام کر لے اور اس کے بدلے میں وہ بہت زیادہ دوں، تاکہ میرا احسان نہ رہے، ان کی محنت، ان کی کمائی، ان کی جدوجہد کی یہ مزدوری بن جائے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے برتن
نے اپنے شہر میں بہت بڑا مال بنایا اور اس مال میں بہت سارے کام ہیں. اس نے باہر بورڈ لگا دیا مال کے باہر کہ دیکھو راجپور کے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے مال بنایا ہے اور اس مال میں آپ کو بہت مختصر وقت میں کام کرنا ہے. پورے دن میں 1 گھنٹے کام کرنا ہے. اگر 1 گھنٹہ آپ نے کام کیا یا 2 گھنٹے کام کرنا ہے، 2 گھنٹے آپ نے کام کیا تو آپ کو 1000 روپے میں مزدوری دوں گا. اور لالچ دے رہا ہے کہ اگر ہفتے میں 2 دن کام کیا تو 5000 روپے دوں گا. اگر ہفتے میں 3 دن کام کیا تو 10,000 روپے دوں گا. اگر ہفتے میں 4 دن کام کیا تو 15,000 دوں گا. 5 دن کا کام کیا تو 20,000 دوں گا. اور اگر پورا ہفتہ 1 دن چھوڑ کر کام کیا تو 30,000 روپے دوں گا. اس نے بورڈ لگا دیا. دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں، شوق بھی پیدا ہوتا ہے. تھوڑا سا کام ہے، چند دنوں کا کام ہے اور اتنی زیادہ مزدوری، لیکن اندر کوئی داخل نہیں ہوتا ہے. اطراف کے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ بھائی راجپور میں کسی آدمی نے ایسا مال بنایا ہے اور اس نے تھوڑے سے کام پر بہت اجرت دیتا ہے. تو باہر کے اطراف کے گاؤں والوں نے فوراً درخواست دی کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھو اس بیچارے کا مقصد کام کرانا نہیں ہے. اس بیچارے کا مقصد، اس خیر خواہ کا مقصد کام کے بہانے سے آپ کو بہت زیادہ پیسے دینا ہے، بہت زیادہ مزدوری دینا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ تیار نہ ہو اور تیار نہ ہونے کے بعد اس کی مول میں داخل نہ ہو، آپ یقین مانیے کہ اس خیر خواہی کرنے والے کا دل آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ بھلائی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. میرے بھائی، رمضان کی حیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالی شانہ کی ایسی ہے. حق تعالی شانہ عبادت کا بہانہ بنا کر ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. دیکھو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے، اس کی بندگی کی ضرورت ہے. اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کیا کمی ہونے والی، اور سب عبادت گزار بن جائے تو اس کی شان میں کیا بڑھوتری اور اضافہ ہونے والا ہے. ہماری عبادت سے اس کی شان میں بڑھوتری نہیں ہوگی اور ہماری نافرمانی سے اس کی شان میں کمی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کا بہانہ ہے اور اس بہانے کے ذریعے سے میں بہت کچھ عطا کروں. اس کے بعد بھی ہم تیار نہ ہوں، اس کے بعد بھی ہم غفلت میں اپنے آپ کو ڈال دیں، اس کے بعد بھی ملک سے اپنے آپ کو معلوم رکھیں، تو اس سے بڑی معلومی کیا ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں میں پھر عرض کروں گا کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور انسان گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ گناہ کے اندر بسر ہونے والا، گزرنے والا جو وقت ہے، اس وقت کو صحیح کام میں نہ لگائے. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے لیے وقت چاہیے. اسی طرح آدمی کوئی برائی کرنا چاہے تو برائی کے لیے بھی وقت چاہیے. جب آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو آپ نے سارا کا سارا نیک کام میں لگا دیا تو انشاءاللہ برائی کے لیے کوئی وقت ہی نہیں رہے گا. جب وقت ہی نہیں رہے گا تو آدمی بہت آسانی کے ساتھ گناہوں سے محفوظ رہے گا. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے عرض کروں گا، یہ ارادہ ہے ہمارا، یہ رمضان کی راتیں ہمارا قرآن سیکھنے میں جائے. الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ تیار ہیں، وہ آپ کی اس طرح خدمت کریں. میں بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اپنے وقت کو فارغ کریں. آپ اپنا وقت بتائیں کہ رات میں ہمیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے لیے ملتا ہے اور اس میں ہم قرآن کو سیکھیں گے. میرے بھائی، قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کی بھی تفصیلی بات تو بعد میں بولوں گا. قرآن ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ واحد ایسی چیز ہے جو حق تعالی شانہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. نماز کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ نے پڑھ کر نہیں دکھائی کہ نماز اس طرح پڑھو، روزہ رکھ کر نہیں دکھایا کہ روزہ اس طرح رکھو، زکات دے کر نہیں بتلایا کہ زکات اس طرح ادا کرو، حج کر کے نہیں دکھلایا کہ حج اس طرح کرو. ساری عبادت کو آپ لے لیجیے. ساری عبادت کے بارے میں حق تعالی شانہ نے حکم فرمایا
नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज करो, उम्रा करो, सदका करो, खैरात करो, सबके लिए हुक्म फरमाया। कुरान करीम ऐसी इबादत है हक़ तआला शाह ने खुद पढ़कर बताया, उसकी दाद से निकलने वाली चीज़ है। और मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूँगा, कुरान करीम कैसी बड़ी नेमत है। रिवायत में अफ़ज़लुल इबादत क़राअतुल कुरान, जितनी नफिल इबादतें हैं, ज़िक्र व अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ है, और इन सब में सबसे बुलंद अगर है तो कुरान करीम की तिलावत है। मेरे भाई बहुत अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है, आप अपनी रात से 1 घंटा 1.5 घंटा फारिग करें। और फारिग करने के बाद ये कि हमें कुरान को सीखना है। कुरान अगर सीखे हुए हैं तो उसको सही पढ़ना सीखना है। इंशाअल्लाह अगर इसमें हमने अपने आप को लगाया तो मैं आपको आगे करूँ। एक आदमी है जो बेचारा कुरान पढ़ना नहीं जानता है, तो वो तो बेचारा पढ़ने से मालूम है। अगर उसने इन रातों में कुरान करीम को सीख लिया तो कितना बड़ा सवाब। देखो, दीन को सीखना और सिखाना, इल्म हासिल करना और इल्म पहुंचाना, ये दुनिया के अंदर दीन के फैलाने के, दीन की हिफाजत के जितने शोबे हैं। मिसाल के तौर पर किताब लिखी जाती है, फतवा दिया जाता है, वादा नसीहत की जाती है, ज़रूरत के वक्त जिहाद किया जाता है, और इस तरीके से जितने शोबे हैं, सबसे अहम शोबा अगर कोई है वो इल्म का हासिल करना है। और ये क्यों है? इसलिए कि दूसरे सारे शोबे हैं, इनकी बुनियाद इल्म है। अगर आदमी के पास इल्म है तो वो तबलीग कर सकेगा, इल्म है तो वो दावत दे सकेगा, इल्म है तो वो जिहाद कर सकेगा, इल्म है तो वो फतवा दे सकेगा, इल्म है तो वो इल्म है तो आप नसीहत कर सकेगा, इल्म है तो किताब लिख सकेगा, इल्म नहीं तो किसकी दावत देगा? जहालत की दावत देगा। बुनियाद इल्म है। तो कुरान करीम को सीखना, ये दीन को सीखना, इल्म को सीखना है। इल्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है, बुनियादी चीज है, इब्तिदाई चीज है। अगर हमने इसके अंदर अपने आप को खपाया, ऐसा कहा जाएगा कि सारी इबादतों की जो बुनियाद थी अल्लाह ने उसकी हमें तौफीक दे दी। और अगर कुरान करीम को हमने सीख लिया, ऐसे माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, लेकिन बेचारे तजवीज़ से सेहत के साथ सही पढ़ना नहीं जानते। देखो, कुरान जिस तरह पढ़ना जरूरी है, इस तरह कुरान को सही पढ़ना भी जरूरी है। कुरान अल्लाह ताला ने आसमान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर सेहत के साथ ही उतारा। अगर कोई आदमी कुरान करीम को गलत पढ़े तो गलत पढ़ा हुआ कुरान कुरान ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत सीखा है या हमें गलत याद है तो हम उसको पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि गलत पढ़ने से तो गुनाह होता है। अरे आदमी बीमार होता है, एक चीज खाई नहीं जाती, दूसरी चीज खाई नहीं जाती, सारी चीजें नहीं खाई जाती, तो वो क्या करता है? लिक्विड पर आता है, सही चीजें वो खाना ही नहीं छोड़, वो कि भाई ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, चलो खाना ही छोड़ दे। तो ऐसा फैसला नहीं करता। तो क्या फैसला करता है? फैसला ये करता है कि अगर मोटी चीज, ज़ख़ीम चीज, गाढ़ी चीज नहीं खाई जाए तो पीने की चीज से अपने काम को चलाए। तो अगर हम कुरान पढ़ना नहीं जानता है तो कुरान को सीखेंगे, अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो सेहत के साथ सीखेंगे। मैं अपने सारे भाइयों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ ये पहुँचती है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप खुद हमें वक्त बताएं कि हमें पूरी रात में ये वक्त मिलता है, हम कुरान करीम को सीखेंगे। देखो, एक आदमी कुरान करीम सीख ले और एक आदमी तिलावत करे, वाकई तिलावत तो सीखने की बात करेगा, लेकिन तिलावत करने वाले को तिलावत पर 1 सवाब मिलेगा, सीखने वाले को 2 सवाब मिलेंगे। एक तो तिलावत करने का और एक सीखने का। अभी सीख रहा है तो सीखने का मुस्तकिल सवाब, और सीखने के साथ पढ़ता भी है तो पढ़ने का मुस्तकिल सवाब। इसलिए मैं अपने भाइयों से इसकी दरख्वास्त करूँगा, मेरे आदि भाइयों, आज तक हमने रमज़ान की रातों को बहुत ज़ाया किया है, बहुत गफलत में गुजारी है। मैं बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत दर्द के साथ अर्ज़ करता हूँ कि आज की रमज़ान के लिए हम तय करते हैं कि इंशाअल्लाह आज की रमज़ान हम चौराहों पर नहीं गुजारेंगे, हम कुर्सियों पर बैठकर नहीं गुजारेंगे, हम दुकानों की जीनत बनाकर नहीं गुजारेंगे, हम अड्डों पर बैठकर इसको नहीं गुजारेंगे, हम कैरम बोर्ड में, वॉलीबॉल में या और कोई खेल-कूद में, ऐसे ही मजलिसबाजी में इसको नहीं गुजारेंगे। हमारी ये रात अल्लाह की इबादत में, कुरान करीम को सीखने में, सिखाने
کھانے میں اور اللہ کی عبادت میں گزرے گی۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن کریم کو سیکھنے کا ماحول بنائے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمارے والد ہیں، ہماری والد ہے، کوئی تو قرآن جانتا ہے، پڑھتا ہے، ان کے سامنے قرآن کے سیکھنے کا یہ بھی ماحول بنائے۔ دیکھو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس گناہ کو کر کر کے ہم گناہ کے عادی بن چکے ہیں اور عادت کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اس میں ایک ہے ہمارا موبائل۔ ایک تو موبائل کا وہ گناہ کہ آدمی اس میں فلم دیکھتا ہے، ادھر ادھر کی، یہ تو ہے ہی نہیں، خام و خواہ اس میں مشغول رہنا، گیم کے ذریعے سے مشغول رہنا یا لوگوں کے ساتھ فضول بیکار باتوں میں مشغول رہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ میں بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کم سے کم رمضان کے وقت میں اپنے موبائل پر اتنی پابندی لگائے کہ ضرورت کے بغیر اس کا استعمال نہیں کریں گے، ضرورت کے وقت استعمال کریں گے اور ضرورت جتنا استعمال کریں گے، باقی اس پر گیم وغیرہ کھیلنا اور ایسے ہی بیکار باتیں دوست احباب سے اور ایسے ہی بیکار ٹیکس وغیرہ بھیجنا، اس سے حد تک انسان بچائے۔ یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو رائج کیا ہے۔ اور دیکھو ایک بات اور کہوں، جتنے بھی آلات ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے برے نہیں، لیکن شیطان نے پہلے انسان کو گمراہ کیا، گمراہ کرنے کے بعد یہ چیزیں ان کے حوالے کر دی، اب وہ اس کا استعمال صحیح نہیں غلط ہی ہے۔ لہٰذا میں آپ بتاؤں گا پہلے اپنے آپ پر قابو پالے اور اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد اس کا استعمال کرے، ورنہ اس کا استعمال رمضان کی راتوں میں بھی ایسا غلط ہوتا ہے۔ علمان الحبیب دیکھو رمضان میں آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کون سے گناہ؟ جس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مثلا ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا پھر بھی چھپاتا ہے کہ میں بے روزہ ہوں، ایسا نہیں، حد تک انسان اس کا احتیاط ہوتا ہے کہ کھلے عام کھاتا نہیں، جو بیچارے کھاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، باقی بہت بری چیز ہے کہ روزہ رکھ کے اور کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والا بھی سب کے سامنے کھاتا پیتا نہیں۔ لیکن یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے زبردست گناہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں، وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے رمضان میں روزے کی حالت میں مبارک راتوں کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے ایسی ایسی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ علمان الحفیظ تو میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہمارا وقت اس میں جائے، اس کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں جائے۔ میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا وہ آئے ملے اور ہمیں بتائے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس یہ وقت ہے، ان وقت میں ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہم 11 مہینے تک آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو کھا کھا کر آپ کے خلاف اس کو استعمال کرتے رہے، اے اللہ ہمارے ساتھ رمضان گزارنے سے پہلے اے اللہ شعبان تک بہت سارے ہمارے دوست احباب موجود تھے، اے اللہ رمضان آنے سے پہلے وہ چل بسے، اے اللہ باوجود ہماری نافرمانیوں کے، باوجود ہمارے گناہوں کے، باوجود ہماری شرکشی کے، آپ نے محض اپنے فضل سے ہمیں اس عظیم برکت والے مہینے کو عطا فرمایا۔ اے اللہ جس شان کریمی سے آپ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک بہت سارے رمضان ہم نے پائے ہیں، لیکن اپنی غفلت سے، اپنی ناپاکی سے، اپنی نحوست سے اے اللہ ہم اس کو ضائع کر چکے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اس ماہ مبارک کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس ماہ مبارک کو ضائع کرتا ہے وہ حضرت جبرائیل کی بد-دعا کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر نبی کی آمین ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے بڑی نجات کے ساتھ، بڑے عز کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری بستی کا ایک ایک مرد، ہماری بستی کی ایک ایک عورت، بلکہ اے اللہ تیرے نبی کی امت کا، تیرے نبی کی پوری امت کا ایک ایک فرد بشر اے اللہ جو صاحب ایمان ہے، اے اللہ آپ سے
سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ آپ رحمت کی بارش برسا دیجیے اور ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ رمضان کے دائر ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما آنکھوں کی حفاظت فرما اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک ایک عمر کی حفاظت فرما اے اللہ گناہوں کے عادی ہیں اے اللہ گناہوں کا چھوٹنا رمضان میں بھی مشکل ہے لیکن اے اللہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں آپ کی محافظ ہیں اے اللہ اگر آپ کی حفاظت شامل حال ہو جائے تو ہم صغیرہ سے بھی بچ سکتے ہیں اور اے اللہ اگر آپ کی حفاظت شامل حال نہ رہی تو بابرکت مہینے میں کبیرہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا اے اللہ ہمیں اس کی عظمت نصیب فرما اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کو ضائع کرنے سے اس کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دن رات جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہو کر عادی بن چکے ہیں اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ ان رمضان کی مختلف عبادات کے ذریعے سے آپ کی ماننے کا جذبہ نصیب فرما گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پیدا فرما اے اللہ گناہ کر کر کے گناہ کے عادی بن گئے اے اللہ بابرکت مہینے کی برکت سے گناہوں کو چھوڑنے کا عادی بنا دیجیے اے اللہ گناہوں سے نفرت کا عادی بنا دیجیے اے اللہ ہمارے لیے تو سب کچھ مشکل تھا اور مشکل ہے کریم آقا آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اے اللہ ہماری زبانوں سے جھوٹ عام ہو رہا ہے سخی بدام ہو رہی ہے چغلی عام ہو رہی ہے کریم آقا خاص طور پر اس گناہوں سے ماہ مبارکہ میں ہماری حفاظت فرما لیجیے اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی رحمتوں کے عام ہونے کے بعد اس کی ناقدری کی وجہ سے اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں اے اللہ اسی ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ اتنی ساری دعاؤں کے بعد ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں کتنی کاوشوں کے بعد ہماری بگڑی نہیں بن رہی ہے کریم آقا ہم کمزوروں کی بگڑی بنانے والے آپ ہی ہیں اے اللہ بنا دیجیے اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے اے اللہ نوجوانوں کی جوانی داؤ پر لگ چکی ہے عورتوں کی شرم و حیا داؤ پر لگ چکی ہے اے اللہ نفس و شیطان نے اے اللہ مسلمان کو اسلام کا دشمن بنا رکھا ہے کریم آقا اب تو رحم فرما دیجیے اب تو کرم فرما لیجیے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں کریم آقا مانگنے والا آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے اے اللہ آپ کے نبی کا واسطہ اے اللہ آج ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ آج ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ رمضان کی ایک منٹ اور ایک لمحہ ضائع ہو جائے اے اللہ اس کا احساس نصیب فرما اے اللہ غروب کے بعد اے اللہ بے شمار رمضان نکل گئے اے اللہ سب کچھ حاصل ہوا تقوی حاصل نہیں ہوا تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی اے اللہ قلب ایسا بگڑا ہوا ہے اے اللہ نافرمانی اور گناہ کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ دل میں اس کی محبت ہے اے اللہ تیری یاد کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ وہاں پہ بوجھ محسوس ہو رہی ہے اے اللہ اس قلب کو بدل دے اے اللہ اس قلب کو بدل دے اے اللہ اس بگڑے ہوئے قلب کی اصلاح فرما دے اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دے آپ کی معرفت نصیب فرما دے اے اللہ اب تو دے دے اے اللہ اب تو راضی ہو جائیے اے اللہ آپ کی ناراضگی ہماری تباہی کا سبب ہے اے اللہ تو ٹوٹے جا چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں کریم آقا بڑے قریب ہیں اے اللہ ٹوٹے ہوئے کو تو ظالم بھی اے اللہ ان پر رحم کرتا ہے اے اللہ آپ تو بے شمار رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اے رحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ بے روزگار کو روزگاری نصیب فرما بے گھر کو گھر نصیب فرما اے اللہ بے جوڑ کو بہترین جوڑا نصیب فرما بے اولاد کو اولاد نصیب فرما اے اللہ ہم سب محتاج ہیں پر آپ کے گھر پر اے اللہ اپنے احتیاج کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ دنیا کے آقا کے سامنے اے اللہ کوئی غریب اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ بھی ماں شرم کے کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے اے اللہ آپ تو قریبوں کے قریب ہے اے اللہ سخیوں کے سخی ہے قدردانوں کے قدردان ہے اے اللہ آپ کی
دیجیے، اے اللہ ہمیں نواز دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے آقا سے دے دیجیے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ نفس و شیطان کو آپ نے کچلنے کی شکلیں بتا دی ہے، اے اللہ اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تیری توفیق سے اے اللہ اس پہلی رات میں تیرے بہت سارے بندوں نے اے اللہ فرائض کا تراویح کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے اس توفیق کے اندر برکت عطا فرما، پورے رمضان وہ فرائض کا اہتمام کرے، پورے رمضان تراویح کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اے اللہ ان سب کو ایسی توفیق عطا فرما، ایسی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری روسیائی کی وجہ سے اے اللہ آپ کی توفیق سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ آپ کی توفیق سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو مالا مال فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو آپ کی رضا نصیب فرما، آپ کی معرفت نصیب فرما، اے اللہ آپ کو چھوڑ کر نفس و شیطان کے ہم نے اپنے حوالے کیا، اے اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، اے اللہ ان کی محبت کو نکال دے اور آپ کی محبت اور معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اس گھر سے دل کے اندر اے اللہ آپ کی معرفت عطا فرما دے، آپ کی یاد عطا فرما دے، آپ کے حبیب کی محبت اور عشق نصیب فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ اس وقت کی ضیاء سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مالا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو کچھ رہ گیا اپنے قدرت سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے ماوی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور رحمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ خیر قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Habla.